ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج ہم آیت نمبر 55 سے سٹارٹ کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 55 ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اب اس کی جو ہے وہ پہلے حرف بحرف ہم اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وا اور اذ جب، قل تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن ہرگز، نؤمنو ہم نہ مانیں گے، نہیں مانیں گے ہم، لکا تجھے، حتی جب تک، یا پھر یہ کہ یہاں تک کہ، نار اللہ، ہم نا کا، نا کے اوپر زبر ہے، نون کے اوپر زبر ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو پچھلی آیات میں 2-3 مرتبہ یہ سمجھایا، نون کے اوپر زبر آئے گی تو ہم اس کی ٹرانسلیشن کیا کریں گے؟ ہم نار اللہ، اللہ کو ہم دیکھ لیں، جہرتاً کھلم کھلا، واپس، اخذتکم پھر تمہیں آ لیا، صاعقۃ بجلی کی کڑک نے، وا اور انتم تم، تنظرون دیکھ رہے تھے، تم سب دیکھ رہے تھے۔ اچھا جی، یا اس کی پوری ٹرانسلیشن میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اور جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ جب تک ہم اپنے رب کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں اس وقت تک ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، تمہارے دیکھتے ہی تمہیں کڑک نے آ لیا۔ اب یہ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یعنی کہ آل یعقوب یعنی کہ بنی اسرائیل کا ٹاپک چل رہا ہے، ٹھیک ہے، بنی اسرائیل کا ٹاپک چل رہا ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہاں پر ہم لوگ پڑھ رہے ہیں۔ اور پچھلے 2 دن سے یعنی کہ کل چونکہ چھٹی تھی، اس سے پہلے 2 دن ہم نے یہ ٹاپک سٹارٹ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پچھلی آیات سے اس کا جو کنیکشن ہے، جو ربط ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی بدترین گستاخی معاف کرتے ہوئے ان پر 6واں احسان کیا۔ ہم نے پہلے 5 احسان پڑھے ایک مرتبہ، پھر اگلی آیت میں 2 احسانات، پھر اس سے اگلی آیات میں ہم نے 2 اور احسانات پڑھے، پھر ایک اور احسان پڑھا، یہ 6واں احسان ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی بدترین گستاخی معاف کرتے ہوئے ان پر 6واں احسان فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے آسمانی دستاویزات کون سی تھی؟ یعنی تورات کو، جو کتاب تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام پہ اتری، تورات کو یہ کہہ کر تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، ماننے سے انکار کر دیا کہ جب تک ہم اللہ کے کلام کے ساتھ ہم کلام اور اس نہیں ہوں گے اور اس کو خود نہیں دیکھ لیتے، اس وقت تک ہم اس کتاب کی تصدیق نہیں کریں گے۔ اس نازک صورتحال کے پیش نظر موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور فریاد کی کہ اے رب کریم، اے میرے اللہ، اے اللہ رب العزت، انہیں اپنی ہم کلامی اور زیارت سے مشرف فرما، یعنی کہ انہیں ان سے کلام کر اور ان کو اپنی زیارت جو ہے وہ دے۔ اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ اپنی قوم کے 70 نمائندہ لوگوں کو، یعنی کہ گنے ہوئے لوگوں کو، چنے ہوئے لوگوں کو کوہ طور پر لے آئیں، جس جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 راتوں کے لیے گئے تھے اور وہاں پر 10 راتیں اور لگ گئی تھی، جس کی وجہ سے، زیادہ وقت لگنے کی وجہ سے، پیچھے ان کی قوم نے بچھڑا معبود بنا لیا۔ سامری جادوگر کے کہنے پر بچھڑے کو معبود بنایا اور اس کی پوجا شروع کر دی، شرک کیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، ظلم کیا اپنی جانوں پر۔ تو کیا کیا انہوں نے کہ ان میں سے جو گنے ہوئے چنے ہوئے لوگ ہیں 70، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی قوم کے 70 نمائندہ لوگوں کو، رہنمائی یعنی کہ جو رہنما ہیں، لیڈر ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ چنے ہوئے لوگ، 70 نمائندہ لوگوں کو کوہ طور پر لے آئے۔ جب یہ لوگ طور سینہ پر یعنی کوہ طور پر پہنچے تو زوردار آسمانی دھماکے سے مر گئے۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور عجز و انکساری سے فریاد کی، عاجزی اور انکساری سے فریاد کی کہ اے رب جلیل، ان لوگوں کی حماقت کی وجہ سے آپ نے انہیں تباہ کر دیا، اگر ایسا ہی کرنا تھا تو پہلے مار دیا ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور انہیں دوبارہ زندہ کر دیا گیا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ اس طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کو دوبارہ زندہ فرمائیں گے۔ یہاں سے یہ دلیل جو ہے، یہ سمجھدار لوگوں کے لیے، عقل والے لوگوں کے لیے جو ہے وہ بہت بڑی نشانی ہے کہ وہ رب جو ماں کے پیٹ میں 9 مہینے بچے کو پالتا ہے، پھر وہ ایک وقت مقررہ پر پیدا کرتا ہے، پیدا کرنے کے بعد وہ بچہ پروان چڑھتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ایک وقت مقرر تک اس کا طے لکھ دیتا ہے،
طے کر دیتا ہے کہ اس نے اتنا وقت دنیا میں رہنا ہے، 10 سال 15 سال 20 سال 50 سال 80 سال، پہلے تو عمریں زیادہ ہوتی تھی نا، تو آج تو 70 سال ہو جائے تو کہتے ہیں جی ہاں جی بہت بڑی عمر پا لی اس نے جی، بڑا بوڑھا ہو گیا ہے۔ تو کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ پھر انسان کو مارے گا اور دوبارہ زندہ کرے گا۔ اور جو بیوقوف لوگ کہتے ہیں نا کہ دیکھی جائے گی جدوں قضا آئے گی، یہ ان کے لیے بہت بڑی نشانی ہے، عقل والوں کے لیے، دانش مندوں کے لیے، جو سمجھ والے ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑی نشانی ہے کہ وہ رب جو پہلے مارتا ہے بجلی کے کڑک سے، اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام عاجزی اور انکساری کے ساتھ فریاد کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں تو ان کو زندہ کر دیتا ہے۔ یہاں سے ایک بہت بڑی نشانی ہمارے سامنے آتی ہے کہ وہ رب جو ایک دفعہ مار کے زندہ کر سکتا ہے نا، تو قیامت کے دن بھی وہی زندہ کرے گا، اور بالکل اسی طرح کرے گا جس طرح ان لوگوں کو کیا تھا، 70 لوگوں کو دوبارہ کیا تھا۔ آگے ایک اور واقعہ بھی آنے والا ہے جس میں آپ کو بہت ساری نشانیاں ملیں گی، ٹھیک ہے؟ آگے چلتے ہیں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار اگر ان کو مارنا ہی تھا تو پھر وہیں پہ مار دیتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوتی ہے، انہیں دوبارہ زندہ کر دیا جاتا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ اس طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کو دوبارہ زندہ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی زیارت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح مسلم میں ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استفسار کیا، کیا آپ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوئے ہیں؟ یعنی کہ پوچھا، کنفرم کیا، ہر زبان میں آپ کو بتا دیا۔ جواباً یعنی کہ جواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ تو نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا جواب تھا کہ وہ تو نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ شکر کا جامع مفہوم یہ ہے کہ آدمی کو جو کچھ میسر ہو اس کی قدر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اب ہم یہ کہہ دیں جی قرآن تو 1450 سال پہلے اترا تھا، پتہ نہیں اپنی اصل حالت میں ہے ابھی کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جبکہ قرآن میں ہی لکھا ہوا ہے کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا کہ میں نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا تو ہمیں یہ سوال کرنے کی تک نہیں بنتی، بلکہ شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے آخری امت میں سے پیدا کیا ہے، آخری نبی کی امت ہے جن کی شفاعت کے لیے ہمارے نبی نے دعا بچا کے رکھی، ایون اپنے بیٹے کی موت پہ بھی وہ دعا نہیں مانگی کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے اب، ٹھیک ہے؟ پہلے میرے جو 2 بیٹے تھے وہ وفات پا چکے ہیں، اب یہ ایک ابراہیم میرے پاس ہے، یہ گزر گیا ہے تو میں وہ دعا مانگ لوں اور اللہ سے اپنے ابراہیم کی زندگی مانگ لوں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اولاد پر اپنے نواسے کو ترجیح دی، اور اس پر بھی جو ہے وہ اپنی امت کو ترجیح دی کہ اپنی امت کے لیے وہ دعا سنبھال کر رکھی، اور وہ روز قیامت اپنی امت کی مغفرت و بخشش کے لیے اس کو مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے، جو ہمیں اللہ پاک نے دیا ہے نا وہ ہماری اوقات سے کہیں زیادہ ہے، ہم ڈیزرو نہیں کرتے، جتنے ہمارے گناہ ہیں میں تو نہیں ڈیزرو کرتی جو کچھ اللہ پاک نے مجھے دیا ہے، میں تو ایک رتی بھی ڈیزرو نہیں کرتی، 1% بھی، ایک کیا 0.5% بھی ڈیزرو نہیں کرتی، میں گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، سیاہ کار ہوں، بدکار ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے میری اوقات سے میری جو ہے وہ جو میں ڈیزرو کرتی ہوں نا وہ تو میں اس میں سے کچھ بھی ڈیزرو نہیں کرتی، لیکن اللہ نے مجھے اپنی رحمت سے اپنی شان کے مطابق عطا کیا ہوا ہے، تو میں کیوں کہوں کہ جی یہ چیز ایسے کیوں ہے تو یہ چیز ویسے کیوں ہے، جبکہ واضح دلائل ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو ہر حال میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر کا مفہوم یہی ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کی قدر کرے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، شکر ادا کرنا شروع کر دیں، استغفار کرنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کی نعمتوں کو بڑھانا شروع کر دے گا۔ اور ایک چیز میں آپ لوگوں کو بڑی ضروری اینڈ پہ بتاؤں گی، مجھے اگر میں ذہن سے نکل بھی جائے نا ایک پوائنٹ آپ کو بتاؤں گی میں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ لوگوں کے ذہن سے نکل بھی جائے نا تو مجھے یاد کروا دیجئے گا، اور سبھی ایکٹیو رہیں۔ جو میں نے درمیان میں میرا دماغ گھوم گیا نا تو میں نے سب کو ایک دم سی آواز دے کے مائک آن کرنے کے لیے کہہ دینا، میں بتا دوں جس کا مائک لیٹ آن ہوا اس کو میں خود ریموو کروں گی اب کلاس۔ تو دیکھیے گا آگے، یہ ایسی صفت ہے شکر کرنا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات والا صفات کی طرف، اپنی ذات والا اور صفات کی طرف منسوب فرمایا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا کتنا اعلیٰ درجہ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ سورہ نساء آیت نمبر 147 میں ارشاد ہوا کہ لوگوں تمہیں عذاب کرنے سے اللہ تعالیٰ کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ بھلا اپنے بندے کو اپنے بندے کو جس کو اس نے نائب بنایا ہے اس کو کیوں عذاب دے گا؟ اللہ کو شوق تو نہیں ہے؟ اللہ نے تو اس مخلوق کو اس جو ہے وہ اپنی جو کریشن کی ہے، پروڈکشن کی ہے، مینوفیکچرنگ کی ہے نا اس مخلوق کی، وہ صرف اپنی عبادت کے لیے کی ہے۔ وہ رب ہے
اس کی شان تھی کہ اس کی کوئی عبادت کرتا۔ اب جانور تو جو ہے وہ تو چوپائے ہیں، تو وہ بھی حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ہی تسبیح بیان کرتے ہیں، پرندے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، لیکن اللہ نے ایک اسپیشل مخلوق بنائی ہے، وہ انسان ہے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، 1,00,000 کئی ہزار 24,000 بھی نہیں، کئی ہزار پیغمبر بنائے، ٹھیک ہے، پیدا کیے، دنیا میں بھیجے تاکہ اللہ سے روشناس کرا سکے، توحید پرستی سکھا سکیں۔ اللہ نے ہمیں ایسے نہیں کھل چھوڑ دیا کہ بھیج دیا دنیا میں کہ جاؤ میری عبادت کرو، طریقہ بھی نہیں بتایا۔ اللہ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ سارا نظام سیٹ کیا، لیکن اللہ کو شوق نہیں اپنے بندوں کو عذاب دینے کا۔ اللہ تو کہتا ہے میری طرف آؤ، میں ہدایت دیتا ہوں، مانگو تو صحیح، ہدایت دوں گا، سب کچھ بن مانگے دے دوں گا، یہاں تک کہ رزق کا وعدہ کر لیا کہ بھوکا نہیں سلاؤں گا، کسی نہ کسی بہانے سے، وسیلے سے، ہیلے سے اللہ پاک رزق دے دیتا ہے، پیٹ بھر جاتا ہے، لیکن ہدایت بن مانگے نہیں ملتی۔ اللہ سے کیا کریں؟ اللہ سے توبہ استغفار کریں۔ اللہ کو شوق نہیں ہے، اللہ کو جو ہے وہ خوشی نہیں ملتی آپ کو عذاب دے کر، انسان کو عذاب دے کر، اللہ کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ تو جب اس کا بندہ جو ہے توبہ کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ عرش پر خوش ہوتا ہے، فرشتوں کو جو ہے وہ پکارتا ہے کہ دیکھو دیکھو میرا بندہ جو ہے وہ میرے سے توبہ کر رہا ہے، ندامت میں جو ہے وہ آنسو بہا رہا ہے، اور وہ مجھ پہ یقین کر رہا ہے، مجھ پر یقین کر کے آنسو بہا رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں اسے معاف کر دوں گا، وہ توبہ کر رہا ہے، مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر اس طرح سے خوش ہوتا ہے اپنے فرشتوں کے سامنے۔ اور یہ اس کی ایک وجہ میں نے میرے ذہن میں نے کہا پرسنلی میں نے آپ کو پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ میں ہر چیز پر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اور مزید جو ہے اس میں اضافہ کرتی ہوں، سوچتی ہوں کہ اس کی یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے، اس کی وہ بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ فرشتوں نے ہی سوال کیا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ یہ تیرا نائب جسے تو بنا رہا ہے، خلیفہ بنا رہا ہے، یہ دنیا میں جا کے دنگے فساد کرے گا، انسان دنگے فساد کرے گا، تو وہی جو جب ایک بندہ مخلص ہو کر، خالص ہو کر، ندامت اور پشیمانی کی آنسو بہا رہا ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں میں پکارتا ہے اس بندے کو، اور عرش بری پر اور آسمانوں پر اس کا نام لیا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ دیکھو مجھ سے ڈر کے مجھ سے توبہ کر رہا ہے، اس کے دل میں میرے لیے جو ہے وہ پیار بھی ہے، خشیت بھی ہے، ڈر بھی ہے، متقی بننے کی کوشش کر رہا ہے، وہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، اور گواہ ہے نا میں نے اسے معاف کر دی ہے، یہ دل سے معافی مانگ رہا ہے، اس کے جو آنسو ہیں ندامت کے ہیں، سچے ہیں، اور وہ فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ اس لیے بھی اس بندے کا ذکر کر رہا ہوتا ہے کہ فرشتوں ایک طرح سے فرشتوں کو یہ بتانا کہ یہی ہے نا وہ بندہ، میرا نائب، میرا خلیفہ، جس کے لیے تم لوگوں نے کہا تھا کہ یہ دنیا میں جا کر دنگے فساد کریں گے، حالانکہ فرشتوں کی ایسی کوئی انٹینشن نہیں تھی اور نہ ہے، فرشتے تو حسد سے، جلن سے اور ہر چیز سے جو ہے وہ مبرہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، پاک ہیں، وہ صرف رب کی عبادت کرتے ہیں اور رب کے حکموں پر منوعاً عمل کرتے ہیں۔ وہ تو صرف جو ہے ایک خدشہ ظاہر کیا تھا کہ یہ تو دنیا کو فساد سے بھر دیں گے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کہا کہ میں جانتا ہوں تم لوگ نہیں جانتے۔ جب بندے کا نام لیا جاتا ہے نا، تو ایک طرح سے میں سمجھتی ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بتا بھی رہے ہوتے ہیں کہ تم لوگوں کے سوال کا جواب یہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب سے انسان کو پیدا کر کے دنیا میں بھیجا ہے، تب سے لے کر روز قیامت تک اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اسی طرح سے ہماری جو ہے وہ گواہی دیتے رہیں گے۔ یہ میری پرسنل اوپینین ہے کہ جب بھی کوئی جوان بندہ یا کوئی اس کی مخلوق میں سے اس انسانوں میں سے کوئی معافی مانگتا ہے نا، مرد ہے عورت ہے، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں عذاب دے کر کچھ بھی حاصل نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارا قدردان ہوگا۔ یہاں شاکر کا لفظ استعمال فرما کر شکر کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے پرومیننٹ کر دیا ہے، 2 چند کر دیا ہے، 4 چاند لگا دیے، روشن کر دیا۔ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 7 میں یہ خوشخبری عطا فرمائی کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے تو وہ تمہیں مزید عنایات سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ کا اگر شکر ادا کرو گے نا تو مزید عنایات سے نوازے گا، مزید اللہ تعالیٰ تم پر مہربانیاں کرے گا۔ سورہ ابراہیم میں شکر کے مقابلے میں کفر کا لفظ استعمال کیا ہے، جس کے معنی ناقدری اور احسان فراموشی کے ہیں، اس لیے ہر زبان میں ناشکری کو کفران نعمت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ابلیس لعین یعنی کہ لعنتی، لعین کو جب اس کے جرم کی پاداش میں جو اس نے جرم کیا اس پاداش میں ہمیشہ کے لیے راندہ ہوا، یعنی مردود اور دھتکارا ہوا، راندہ درگاہ قرار دیا گیا، تو اس نے بنی نوع انسان کے بارے میں ان الفاظ میں اپنی خباثت کا اظہار کیا، اپنی جو اس کا جو باطن تھا نا، اندرونی اس کا خبیث یعنی کہ اندر اس نے اس چیز کا اظہار کیا جس وجہ سے مجھے راندہ درگاہ قرار دیا گیا ہے، میں اس کے لیے صراط مستقیم میں رکاوٹ بنوں گا۔ اب قرآن میں کیا لکھا ہے؟ شیطان کیا کہہ رہا ہے کہ جس کی وجہ سے، یعنی انسان کی وجہ سے میرے رب نے مجھے راندہ ہوا
جو ہے وہ کر دیا، مجھے دتکارا، مجھے ٹھکرایا، یعنی کہ راندہ درگاہ قرار دے دیا، لانتی بنا دیا مجھے، میں اسی انسان کو صراط مستقیم پہ چلنے نہیں دوں گا، اس میں رکاوٹیں پیدا کروں گا، اور میں ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے حملہ آور ہوں گا۔ اے اللہ تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ دیکھ لے، اور اس میں سب سے زیادہ تعداد عورتوں کی ہے۔ شکر ادا کیا کریں، اللہ پاک نے زندگی عطا کر دی ہے، زندگی جیسی نعمت دے دی ہے، جسم جو ہے وجود دے دیا اللہ پاک نے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 16 اور 17 میں آپ یہ پڑھیں گے۔ بنی آدم کو ناشکری کے گناہ سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنی نعمتوں کی قدر کرنے اور ہر دم شکر گزار رہنے کا حکم دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا اس قدر خیال رکھتے کہ آپ تہجد کی نماز میں اس قدر قیام کرتے کہ آپ کے قدم مبارک پر سوجن آ جاتی، ورم آ جایا کرتا تھا، جنہیں دیکھ کر آپ کے اہل خانہ نے عرض کی کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں تو آپ اس قدر کیوں مشقت اٹھاتے ہیں؟ جس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ کیا میں ان نعمتوں پر اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ صحیح بخاری کتاب الجمعہ باب قیام النبی اللیل۔ اسی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض نماز کے بعد اس دعا کا اہتمام کیا کرتے تھے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عباداتک۔ ابو داؤد کی یہ حدیث ہے، اور ابو داؤد میں یہ دعا موجود ہے۔ کتاب الصلاۃ اور اس کا جو باب ہے وہ ہے فی الاستغفار۔ الہی اپنے ذکر، شکر اور بہترین طریقے سے عبادت کرنے میں میری مدد فرما۔ اس آیت کے مسائل ہیں، نمبر 1 ہے اللہ تعالیٰ موت دے کر زندہ کرنے پر قادر ہے، بے شک ایسے ہی ہے، ہر دم اللہ کا شکر گزار رہنا چاہیے۔ اور 3 نمبر پوائنٹ ہے کسی کی عظمت اور احسان مندی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اس کا شکر ادا کرے، اور قرآن سے تفسیر یہ ہے کہ شکر کی اہمیت یہاں پہ بتائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ رزق پر اس کا شکر ادا کرو۔ سورہ انفال آیت نمبر 26، اللہ تعالیٰ نے سمندر کو تمہارے تابع کیا جس سے تازہ مچھلی زبائش کا سامان نکلتا ہے، یعنی سجاوٹ کا سامان نکلتا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ سورہ نحل آیت نمبر 14، اللہ تعالیٰ نے رات کو باعث سکون، دن کو کسب معاش کا ذریعہ بنا دیا تاکہ اس کا شکر ادا کرو۔ سورہ القصص آیت نمبر 73۔ اور آگے دیکھیے گا شکر کے بارے میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعائیں۔ سورہ سعود آیت نمبر 35 اور سورہ نمل آیت نمبر 19۔ شکر کے بارے میں حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی یہ دعائیں ان دونوں آیات میں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ شکر گزار لوگوں کو زیادہ دیتا ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7۔ یہ ہماری آیت نمبر 55 ہے جو کہ کافی ڈیٹیل میں ہے، چونکہ اس میں ایک ایسا واقعہ چل رہا ہے کہ اس میں سے کوئی بھی چیز سکپ نہیں ہو سکتی۔ یہ 2 آیات اکٹھی ہیں، ٹھیک ہے، میں نے ایک پڑھی ہے، دوسری کو میں نے مختصراً جو ہے وہ بیان کرنے کے لیے رکھ دیا ہے، ٹھیک۔ تو اب یہاں پر دیکھیے گا ذرا آیت نمبر 56 دیکھیے گا، ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ ثم پھر بعثناکم ہم نے تمہیں زندہ کیا، من سے بعد موتکم تمہاری موت کے، موت کم تمہاری، لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر مان احسان مانو یا شکر مانو سب، پھر تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کیا تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ یہ اسی واقعے کا تذکرہ ہے کوہ طور پہ، یعنی کہ طور سینا پہ جب نمائندہ 70 لوگ گئے تھے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کو کہا تھا، تو ایک کڑک نے بجلی کی کڑک نے انہیں آ لیا اور وہ مر گئے سارے۔ اور حضرت جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی عاجز اور انکساری کے ساتھ گڑ گڑا کر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا، اور بتایا ساتھ یہ بھی کہ میں اسی طرح تم لوگوں کو روز قیامت اٹھاؤں گا، ایک بار دنیا میں ماروں گا اور اس کے بعد روز قیامت تمہیں اٹھاؤں گا۔ تو یہ اس آیت جو 2 آیات ہیں کٹھی ہیں، تو آپ کو پہلے بھی پتہ ہے کہ میں ایسی 2 آیات کٹھی ہوں تو ایک پڑھ کے اس کو مکمل ڈیٹیل دے کے اگلی آیت بعد میں مختصراً اس کے بتا دیتی ہوں، تاکہ کیونکہ وہ سمجھ آ جاتی ہے آپ لوگوں کو، ڈیٹیل میں پہلے میں بتا چکی ہوتی ہوں، اس آیت کو فوراً آپ کلک کر لیتے ہیں۔ آگے دیکھیے گا آیت نمبر 57، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اچھا جی، ہم یہاں پر جو ہے پہلے اس کی ٹرانسلیشن دیکھیں گے۔ اور ظللنا ہم نے سایہ کیا علیکم تم پر، غمام بادل کا، اور انزلنا اور ہم نے اتارا علیکم تم پر، منّا والسلویٰ من اور سلوہ پکا پکایا کھانا، کلو تم کھاؤ، من سے طیباتی پاک، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں دی، وا اور ما نہیں ظلمو، وا اور ما جو ظلمو ظلم کیا، نہ وما ظلمونا اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، نہ نہیں ہے، اینڈ پہ دیکھیے گا نون پہ زبر ہے اور آگے الف ہے، نہیں، وا اور ما ظلمو ظلم کیا انہوں نے،
نہ نہیں، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، اور لیکن کانو تھے وہ انفسہم اپنی جانیں، اپنا نفس یعنی اپنا آپ، یظلمون وہ ظلم کرتے تھے، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم سنین نیکی کرنے والوں کو۔ تو ٹرانسلیشن ہے اس کی، اور جب ہم نے تمہیں حکم دیا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور جو کچھ یہاں سے چاہو کھلا کھاؤ، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اور بخشش مانگو، ہم تمہاری خطائیں معاف فرما دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ اب اس کا کنیکشن جو ہے پچھلی آیات سے وہ یہ ہے کہ 9واں احسان ہے، یہ نمبر 9 یعنی کہ 9واں احسان، دشمن پر غلبہ عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، لیکن بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بجائے ناشکری کی اور ظلم و زیادتی کا بازار گرم کر کے رکھا۔ بیت المقدس میں بنی اسرائیل کے داخل ہونے کا واقعہ کے بارے میں مفسرین کی دو نقطہ نظر ہے۔ اب یہاں پر بیت المقدس میں جو داخلہ ہے نا، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، ہم پڑھیں گے، ہم سمجھیں گے، سو غور سے ذرا، ٹھیک ہے، غور سے سننا اور سمجھنا ہے آپ لوگوں نے کہ کیسے جو ہے بیت المقدس میں بنی اسرائیل کا داخلہ ہوا۔ داخلہ ہونے کا واقعے کے بارے میں مفسرین کی دو نقطہ نگاہ ہیں۔ ایک جو مکتبہ فکر ہے نا، اس کا خیال ہے کہ ان کا داخلہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ہوا تھا، اور دوسروں کا جو نقطہ نظر ہے یعنی کہ دو طرح کے فرقے، یوں سمجھ لیجئے، جو تاریخ دان کہہ لیجئے یا مکتبہ فکر، سوچ بچار کرنے والے، عقل و دانش والے، سمجھ بوجھ والے، تو وہ کڑی سے کڑی ملانے والے، یوں میں نے ہر طرح سے ایکسپلین کر دیا کہ مکتبہ نظر کو یا مکتبہ فکر کو کیا کہتے ہیں۔ تو جبکہ دوسروں کا جو نقطہ نظر یہ ہے کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں بیت المقدس میں داخل ہوئے تھے، لیکن ٹھوس حقائق کی بنیاد پر اکثریت کا خیال یہ ہے کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بیت المقدس میں داخل ہوئے تھے، کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بیت المقدس میں داخل ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ حتّاتو کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور جھک جاؤ، حضور سر جھکائے اور اس سے معافی مانگتے ہوئے اور لوگوں کے ساتھ درگزر کا رویہ اختیار کرتے ہوئے داخل ہونا، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو یکسر تبدیل کر دیا اور خدا فراموشی اور تکبر کا رویہ اختیار کر کے دنیا دار فاتحین کی طرح، یعنی کہ جو دنیا دار فاتحین ہیں، فتح پانے والے ہیں، ان کی طرح قتل و غارت اور لوٹ کھسوٹ کا مظاہرہ کیا، یعنی کہ انی پا کے رکھی، ٹھیک ہے، جس کے بدلے میں ان پر طاعون کی بیماری مسلط کی گئی۔ طاعون کی بیماری اس وقت آئی تھی جس کو ہم یوں سمجھ لیجئے کہ طاعون کی بیماری جیسے یہاں بھی بڑا، جب میں چھوٹی سی تھی تو پھر اس وقت انڈیا میں بڑا طاعون پھیلا تھا، وہ چوہوں کو مار مار کے پھینک رہے تھے، طاعون پھیل جائے گا، اور مجھے تھوڑا تھوڑا یاد ہے، اور ٹی وی پہ ڈاکیومنٹریز بھی دکھا رہے تھے انڈیا کی کہ یہاں ایسے ہوتا ہے ویسے ہوتا ہے۔ اچھا، تو طاعون کی بیماری مسلط کی گئی جس سے ان کی فتح کی خوشیاں غارت ہو گئی، اور یہ ہزاروں کی تعداد میں موت کے گھاٹ اتر گئے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں اور نافرمانوں کو ایسے بھی سزا دیا کرتا ہے۔ بظاہر بنی اسرائیل کا واقعہ بیان ہوا، لیکن اس میں ہر طاقتور اور فاتحہ کے لیے ہدایت ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا نا کہ یہ واقعہ ہے، لیکن ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ پچھلی قوموں پر کیا ہوا اور پچھلی قوموں نے کس طرح سے اپنے اوپر ظلم و زیادتی کی، اور پھر اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا جب وہ باز نہیں آئے اپنے ظلم سے، اپنی زیادتیوں سے، شکر گزار نہیں بنے، گھمنڈ کیا، حسد کیا، اطرائی، تو اللہ نے بھی پھر اسی طرح سے ان کی اکڑ توڑی۔ اللہ تعالیٰ ظالموں اور نافرمانوں کو ایسے بھی سزا دیا کرتا ہے۔ بظاہر بنی اسرائیل کا واقعہ بیان ہوا، لیکن اس میں واقعہ بیان ہوا ضرور ہے، لیکن اس میں ہر طاقتور اور فتح کے لیے ہدایت ہے۔ ہر طاقتور اور جو فاتحہ ہے نا، یعنی جسے کہتے ہیں کہ فتح پانے والا، اس کے لیے ہدایت ہے کہ وہ متکبر اور ظالم بننے کی بجائے، یعنی کہ تکبر والا، حاسد یا پھر ظالم یا گھمنڈی بننے کے بجائے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے جو اس کے مفتوح قوم ہے، یعنی جو اس کے قبضے میں آئی قوم ہے، اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ درگزر کا مظاہرہ کرے۔ جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے تھے کہ فدیہ دے دو اور آزاد ہو جاؤ، ٹھیک ہے، فدیہ دے دو، آزاد ہو جاؤ، اپنے آپ کو آزاد کر لو، اپنا فدیہ دے دو، تمہارا کوئی اور فدیہ آ کے دے لے، اور پھر غلاموں کے ساتھ جو قیدی ہو کے آتے تھے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم ہوتا تھا۔
ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو ہے وہ صحیح بخاری میں ہے، حضرت ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو کہا گیا دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور بخشش مانگنا، تو وہ اپنی پیٹھوں کے بل گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے، اور حتتو کی جگہ حبتن فی شعرتن کہتے ہوئے داخل ہوئے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے کہا تھا کہ اپنے سروں کو سجدے میں گراتے ہوئے بخشش مانگنا اور داخل ہونا، لیکن وہ اپنی پیٹھ کے بل گھسیٹ کے خود کو جو ہے وہ داخل ہوئے، انہوں نے وہ کیا جو اللہ تعالیٰ نے حکم ہی نہیں دیا تھا، بلکہ جو حکم ملا تھا اس کے الٹ کیا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاعون کی بیماری وہ عذاب ہے جسے تم سے پہلے کسی قوم یا بنی اسرائیل پر مسلط کیا گیا تھا۔ جب طاعون کی بیماری کسی علاقے میں پھیلی ہوئی ہو تو اس بیماری کی وجہ سے وہاں سے نہ نکلو، اور جب کسی علاقے میں طاعون پھیلا ہو تو وہاں مت جاؤ، یعنی اگر تم وہاں موجود ہو تو وہاں سے نکل کر کہیں نہ جاؤ، لیکن اگر کسی علاقے میں طاعون پھیلا ہے اور تم اس علاقے سے باہر ہو اور تمہارے کوئی اپنے وہاں پر موجود ہیں تو باہر ہی رہو، اس بستی میں مت جاؤ، اس علاقے میں مت جاؤ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام کا کردار فتح مکہ کے موقع پر ذرا ملاحظہ کریے گا، اس پر جو ہے وہ نظر ڈالیے کہ کیسا کردار تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور صحابہ اکرام کا فتح مکہ کے موقع پر، کہ جب آپ نے مکہ فتح کیا تو اتنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ شہر میں داخل ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک اس حد تک جھکا جا رہا تھا کہ آپ کی مبارک داڑھی سواری کے پلان کے ساتھ لگ رہی تھی، یعنی کہ وہ جو جس گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے تھے نا، یہ جس جانور پہ بیٹھے ہوئے تھے اس کے جو سامان پہنا ہوا ہوتا ہے نا پکڑنے کا، پاؤں رکھنے کا، تو پلان کے ساتھ لگ رہی تھی، اور آپ کی زبان اطہر سے یعنی کہ آپ کی مبارک زبان سے اللہ تعالیٰ کے شکرانے کے الفاظ جاری تھے۔ اس موقع پر مجاہدین کو حکم صادر فرمایا کہ جو مخالف بیت اللہ یا ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو یا اپنے گھر کے دروازے بند کر لے، کواڑ بند کر لے، اس پر کسی قسم کی دست درازی نہیں کرنا، یہاں تک کہ مکہ سے نکل جانے والوں کا بھی پیچھا کرنے سے منع فرمایا۔ اس میں مسائل کیا ہے کہ نیکی کرنے والوں کو اللہ زیادہ دیتا ہے، ظالم اللہ کے احکام تبدیل کرتے ہیں، اور نمبر 3 ہے نافرمانوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، اور اگلا پوائنٹ ہے فتح حاصل ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور 5 ہے فتح حاصل ہونے پر اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور فاتحہ کو مفتوح قوم کے ساتھ زیادہ سے زیادہ درگزر کرنا چاہیے۔ وہ جو غلام بن کر قوم آئی ہے یا غلام بن گئی ہے تو ان کی جو ہے وہ کیا کرنا ہے، ان کے ساتھ درگزر والا معاملہ کرنا ہے، عفو درگزر والا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ پر من و سلوہ اتارا کہ تم ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ یہ پچھلی آیات سے کریکشن اس کا دیکھیے گا کہ بنی اسرائیل پر من و سلوہ کی شکل میں 7واں اور 8واں احسان، یاد رکھیے گا کہ بڑے غور سے ان کو جو ہے اپنے سننا اور پڑھنا ہے اور سنانا ہے۔ 7واں اور 8واں، چھٹا ہم نے جو ہے وہ پڑھ لیا، 7واں اور 8واں احسان دیکھیے گا کون سا ہے۔ بنی اسرائیل کا آزادی کے بعد شکر کی بجائے شرک کرنا۔ بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ آزادی ملی، ان کو نجات ملی، شکر کے بجائے شرک کیا، جناب موسیٰ علیہ السلام پر عدم اعتماد کا اظہار کیا اور اللہ تعالیٰ کو خود دیکھنے کا گستاخانہ مطالبہ کیا، وطن کی آزادی کے لیے جہاد فی سبیل اللہ سے انکار کیا۔ جیسے یہ سارے پے در پہ سنگین جرائم کرنے کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ ان کو صحرائے سینا میں تڑپ تڑپ کر بھوک سے مرنے دیا جاتا۔ یہ سارے کام انہوں نے کیے تھے، بنی اسرائیل نے، یہودیوں کی آل اولاد نے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے کیا کیا؟ شرک کیا، بچھڑا بنا لیا معبود، پھر موسیٰ علیہ السلام پر اعتماد نہیں کیا، ان پر اعتبار نہیں کیا بلکہ کہا کہ اللہ کو خود دیکھنا ہے، گستاخی کی۔ پھر جب وطن کی آزادی جو ہے اس کے لیے جہاد کے لیے کہا، لڑنے کے لیے کہا تو کہتے جا موسیٰ تو اور تیرا رب خود ہی لڑے، ہم نے فالتو نہیں مرنا، ٹھیک ہے۔ اور یہ سارے انہوں نے پے در پہ اوپر تلے سنگین جرم کیے۔ چاہیے تو یہ تھا، ان کی سزا یہ ہونی چاہیے تھی کہ صحرائے سینا بہت بڑا صحرا ہے، بہت بڑا، تو اس میں ان کو بھوک سے مرنے کے لیے چھوڑ دینا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود رب کائنات نے غفور الرحیم بن کر، رحیم و کریم بن، رب نے انہیں پہلے سے زیادہ عمدہ لذیذ کھانا اور گھنے بادلوں کا سایہ پینے کے لیے میٹھے اور صاف اور شفاف پانی کے چشمے عنایت کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے ہم پر زیادتی نہیں کی، وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا کیا گیا؟ کچھ بھی نہیں، لیکن وہ خود اپنے آپ پر زیادتی کرنے والے ہیں۔
یعنی جو کچھ وہ کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑا، وہ اپنے جرائم کے بدلے خود ہی ذلیل و خوار ہوتے رہے۔ چنانچہ حکم دیا کہ بس میری عبادت کرو، امن سے رہو، دشمن کے مقابلے میں اپنے آپ کو جہاد کے لیے تیار کرو۔ اس میں یہ حکمت چھپی ہوئی تھی کہ فرعون کی غلامی میں پلنے والی نسل ختم ہو اور نئی نسل کھلی فضا اور آزادی ماحول میں پروان چڑھے پلے بڑھے، جو جسمانی لحاظ سے صحت مند ہو، کڑی الجوان اور فکری طور پر آزادی کے متوالے، ان کا جو کردار ہے، ان کا جو اعتقاد ہے، اس کے اعتبار سے انتہائی پختہ ہوں، اور جو قابض قوم عمالقہ سے نبرد ازما ہو کر، ایک قابض قوم تھی عمالقہ، اس سے نبرد ازما ہونا، یعنی کہ ان سے جو ہے وہ کیا کرنا، لڑائی کرنا، ان کا سامنا کرنا، اپنا آبائی وطن ملک جو فلسطین ہے آزاد کروانے کی ہمت اور جرات ان میں پیدا ہو جائے۔ صحرائے سینا کا حدود اربہ دیکھ لیجئے، صحرائے سینا کا تذکرہ ہوا ہے نا، تو اس کا حدود اربہ دیکھیے گا ذرا، یعنی اس کی میں آپ کو جو ہے کچھ تھوڑی سی تشبیہ بتاتی ہوں۔ یہ مثلث نما جزیرہ ہے، مثلث کا پتہ ہے نا آپ کو، ٹرائنگل، ٹھیک ہے، سرکل، اور اس کے بعد جو ہے وہ کیوب شکل میں، اور مثلث میتھمیٹکس میں بھی ہم نے پڑھے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ ہم اب جو جن کے بچے ہیں تو وہ اپنے بچوں کو جو ہے خود ٹیچ کرتی ہیں، ان کو اچھے سے پتہ ہے، اور جو ٹیچرز ہیں ان کو تو زیادہ اچھے سے پتہ ہے کہ یہ مثلث نما جزیرہ ہے جو بحر الکاہل یعنی بحرۂ روم شمال کی طرف اور ریڈ سی جنوب کی طرف کے درمیان میں مصر میں واقع ہے۔ یہ جزیرہ جو ہے جزیرہ نما مثلث ہے جو کہ مصر میں واقع ہے، اور اس کا رقبہ 60,000 مربع کلومیٹر ہے۔ اس کا جو رقبہ ہے 60,000 مربع کلومیٹر ہے، 60 وہ بھی۔ اس کی زمینی حد سرحدیں سویز نہر ہے، ایک سویز نام کی نہر ہے مغرب کی طرف، اور اسرائیل مغرب کی طرف، اور اسرائیل مصر سرحد شمال مشرق کی طرف ہے۔ سینائی جزیرہ نما یعنی یہ جو صحرائے سینا ہے، جزیرہ نما ہے، جنوب مغربی ایشیا میں واقع ہے۔ اسے مغربی ایشیا بھی کہتے ہیں۔ ہم لوگ مغربی ایشیا میں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ہم لوگ جو ہیں وہ جنوبی ایشیا میں ہیں، جنوب میں ہیں ہم، یہ مغربی ایشیا میں ہے۔ یہ زیادہ درست جغرافیائی اصطلاح ہے، جبکہ مصر کا باقی حصہ شمالی افریقہ میں واقع ہے۔ جغرافیائی اور سیاسی مقاصد کے لیے سینائی کو اکثر افریقہ کا حصہ سمجھا جاتا ہے، یعنی کہ صحرائے سینا کو، جو سینائی ہے اس کو سینائی کہتے ہیں، تقریباً مکمل طور پر صحرا ہے۔ اور طابہ میں سبا ساحل، ایک ساحل کا نام ہے سبا ساحل، جیسے ساحلی پٹی ہوتی ہے کراچی کا صحرا، کلفٹن اور کھاریاں کے نزدیک سے جو گزرتا ہے، یہ وہ نام ہے۔ تھوڑا سا مشکل آپ کو لگے گا، لیکن اس کا جغرافیہ آپ نے سننا ہے، سمجھنا ہے، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ ہماری ہسٹری کیا ہے، اور اس میں کون کون سی جو ہے جگہ ہیں قرآن میں ان کا تذکرہ آیا ہے، ذکر آیا ہے، اور آج سے 1450 سال پہلے کا آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور جو آج بھی ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہے۔ تو آگے دیکھتے ہیں کہ طبا میں ہے سبا ساحل، ساحلی پٹی اس کو کہتے ہیں، سبا کوسٹ کے نام سے اس کے ساتھ ساتھ واقع ہے، سبا ساحل کے ساتھ ساتھ واقع ہے۔ موجودہ اسرائیل اس میں جو ہے ایک قصبہ ہے، قصبہ ایلیٹ، اس کے نزدیک، جہاں ایک ہوٹل اور رقص گاہ ہے، کسینو کہتے ہیں اس کو، وہاں پر شرطیں لگتی ہیں، جوئے کھیلے جاتے ہیں، شراب پی جاتی ہیں، عورتیں نچوائی جاتی ہیں، غلط کام کیے جاتے ہیں۔ جب ساحل کے ساتھ ساتھ جنوب کی طرف حرکت کی جائے تو وہاں نیو ویبا اور ایک اور جگہ ہے دہاب، اور شرم الشیخ ایک اور جگہ ہے واقع ہے۔ یہ جگہ کے نام ہیں، ٹھیک ہے، یہ جگہوں کے نام ہیں۔ سینائی العریش میں غزہ پٹی کے نزدیک، جب ہم فلسطین کی طرف جا رہے ہیں، غزہ پٹی کے نزدیک شمالی ساحل پر بھی واقع ہے۔ یہ جی اس طرح سے مصر، اسرائیل، ٹھیک ہے، مصر، اسرائیل اور جو غزہ کی صحرائی پٹی ہے، یہ پٹی جو ہے وہ اس طرح سے ملتی ہے صحرائے سینا سے۔ اب جبل موسیٰ، جسے جبل سینائی بھی کہتے ہیں، جبل موسیٰ تورات میں اہمیت کا حامل ہے۔ جو جبل موسیٰ ہے اس جگہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدائی احکام وصول کیے، یعنی تختیاں وصول کی، تورات وصول کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی تختیوں کی شکل میں، اور وہ کندھے پر اٹھا کے لائے تھے تختیاں،
جنوبی سینائی جزیرہ نما میں واقع ہے، جس کے لیے دعویٰ ہے کہ یہ تورات کے سینائی پہاڑ کی جگہ ہے۔ اس قصے کی تفصیلات بائبل کی کتاب، ایک بڑا مشکل سا نام ہے، بائبل کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں گنتی استثنا اور یشوع میں ملیں گی۔ یہ کتابوں کے نام ہیں، ایڈیشن ہے نا، جو کہ بائبل جو ہے یعنی کہ تورات اور انجیل اپنی اصل شکل میں موجود نہیں ہے۔ ہر ملک میں اس کے ڈیفرنٹ ایڈیشن ہیں جو کہ لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے ترتیب دیے ہوئے، جو بشپس ہیں، جو کیا کہتے ہیں اس کو، کیتھولک، ان میں بھی فرقے پائے جاتے ہیں، یعنی کہ سب سے بڑا کیتھولک اور بشپ اور مختلف جو ہیں وہ چیزیں، اس کے جیسے پادریوں کے نام ہیں، ان کے عہدے ہیں۔ کچھ جو پادری ہیں ان کو صرف وہ پہننے کے لیے لمبا سا چوغا سا دیا جاتا ہے، کچھ کے سر پہ وہ سفید سی عجیب و غریب سی جو ہے وہ پوشاک سی ہوتی ہے، وہ ایسے تو جیسے نا کسی نے پکڑ کے باندھی ہوئی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان میں پائی جاتی ہیں، تو ان کا تذکرہ جو ہے وہ موجود ہے۔ اچھا جی، خدائی احکام جب وصول کیے تھے تو میں نے آپ کو نام بتایا، استثنا اور یشوع میں ملیں گی۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دشت فاران سے، دشت ہے ایک، بنی اسرائیل کے 12 سرداروں کو فلسطین کا دورہ کرنے کے لیے بھیجا تاکہ وہاں کے حالات معلوم کر کے آئیں۔ یہ لوگ 40 دن دورہ کر کے وہاں سے واپس آئے اور انہوں نے قوم کے مجمع عام میں بیان کیا، یعنی کہ ایک مجمع لگا ہوا تھا قوم کا، تو ان میں عام اعلان کیا، بیان کیا کہ واقعی وہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہیں، لیکن جو لوگ وہاں بسے ہوئے ہیں وہ زور آور ہیں، ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ان لوگوں پر حملہ کریں۔ وہاں جتنے آدمی ہم نے دیکھے وہ سب کے سب بڑے قداور ہیں، اور ہم نے وہاں پر بنی اناک کو بھی دیکھا جو جہاد ہیں، جو کہ جبار ہے، ہم نے وہاں پر بنی اناک کو بھی دیکھا جو جبار ہے اور جباروں کی نسل سے ہیں، یہ ایک نسل تھی، اور ہم تو اپنی ہی نگاہ میں ایسے تھے جیسے ٹڈے ہوتے ہیں، اور ایسے ہی ان کی نگاہ میں تھے، یعنی کہ ہم اپنی ہی نظروں میں بھی ٹڈے تھے اور ان کی نظروں میں بھی ٹڈے تھے، قد چھوٹے، کمزور جسم، ہمت کے تھوڑے، حوصلے کے تھوڑے، کیونکہ غلامی میں رہے تھے، اور غلامی بہت بری چیز ہے۔ یہ بیان سن کر سارا مجمع چیخ اٹھا کہ اے کاش ہم مصر ہی میں مر جاتے، یا کاش اس بیابان میں ہی مرتے، اے خداوند کیوں ہمیں اس ملک میں لے جا کر تلوار سے قتل کرانا چاہتا ہے؟ پھر تو ہماری بیویاں اور بال بچے لوٹ کا مال ٹھہریں گے، کیا ہمارے لیے بہتر نہ ہوگا کہ ہم مصر واپس چلے جائیں؟ پھر وہ آپس میں کہنے لگے کہ آؤ ہم کسی کو اپنا سردار بنا لیں اور مصر لوٹ چلیں۔ اس پر ان 12 سرداروں میں سے جو فلسطین کے دورے پر بھیجے گئے تھے وہ سردار یوشع اور کالب تھے۔ یہاں پر جو ہے وہ یوشع کا نام بھی جو ہے وہ آیا ہے قرآن کریم میں۔ 2 سردار تھے، یوشع اور کالب، وہ اٹھے، انہوں نے اس بزدلی پر قوم کو ملامت کیا، یعنی کہ جیسے کہتے نہیں ہم کسی کو شرمندہ کر رہا، ملامت کیا، بولے۔ کالب نے کہا چلو ہم یکدم جا کر اس ملک پر قبضہ کر لیں، کیونکہ ہم اس قابل ہیں کہ اس پر تصرف کریں، یعنی اس پر قبضہ کریں، چڑھائی کریں۔ پھر دونوں نے یک زبان ہو کر کہا، ایک ہی زبان ہو کر کہا، اگر خداوند ہم سے راضی رہے تو وہ ہمیں اس ملک میں پہنچائے گا، فقط اتنا ہو کہ تم خداوند سے بغاوت نہ کرو اور نہ اس ملک کے لوگوں سے ڈرو، اور ہمارے ساتھ خداوند ہے سو اس کا خوف نہ کرو۔ مگر قوم نے جواب یہ دیا کہ انہیں سنگسار کر دو۔ آخرکار اللہ تعالیٰ کا غضب بڑھ گیا اور اس نے فیصلہ کیا، فرمایا کہ اچھا اب یوشع اور کالب کے سوا اس قوم کے بالغ مردوں میں سے کوئی بھی اس سرزمین میں داخل نہ ہونے پائے گا۔ یہ قوم 40 برس تک بے خانماں پھرتی رہے گی، یعنی اس صحرا میں پھرتی رہے گی 40 برس تک، یہاں تک کہ جب ان میں سے 20 برس سے لے کر کی اوپر کی عمر کے جو لوگ ہیں، مرد ہیں، سب مر جائیں گے، اور نئی نسل جوان ہو کر اٹھے گی، تب انہیں فلسطین فتح کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ اس دوران وہ سب لوگ مر کھپ گئے جو جوانی کی عمر میں مصر سے نکلے تھے، جنہوں نے انکار کیا تھا جہاد سے۔ شرق اردن فتح کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد یوشع بن نون کے عہد خلافت میں بنی اسرائیل اس قابل ہوئے کہ فلسطین فتح کر سکیں۔ یہاں پر جو ہے وہ فلسطین کی فتح کا تذکرہ، کوہ طور کا تذکرہ، طور سینا کا تذکرہ اور صحرائے سینا کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے۔ من کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کس میں؟ ترمذی میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عجوہ کھجور کی ایک خاص قسم جنت سے ہے اور اس میں زہر کے لیے شفا ہے، اور کھمبی من سے ہے اور اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے۔ کھمبی ایک ہے، اس کا اللہ کی طرف سے فصل ہوتی ہے کھمبی کی، تو اس کا جو پانی ہے آنکھوں کے لیے شفا ہے۔ اس میں جو مسائل ہیں، صحرائے سینا میں بنی اسرائیل پر بادل
سایہ فگن رہتا تھا، یعنی کہ بادل سایہ کر کے رہتا تھا۔ اللہ نے حلال اور طیب چیزیں کھانے کا حکم دیا ہے۔ نمبر 3 پہ ہے اللہ تعالیٰ کسی پر زیادتی نہیں کرتا۔ نمبر 4 ہے لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ نمبر 5 ہے من کا معنی ہے میٹھی چیز، سلوہ نمکین تھا، اللہ ہی رزق دینے والا ہے۔ نمبر 6 پہ ہے اور قرآن سے تفسیر ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ سورہ حج آیت نمبر 10۔ اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت کرتا ہے۔ آل عمران آیت نمبر 140۔ ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہوتی ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 44۔ اور ظالم کامیاب نہیں ہوں گے۔ سورہ انعام آیت نمبر 21۔ اور قیامت کو ظالموں کا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ سورہ مومن آیت نمبر 52۔ یہ ہماری 3 آیات ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے آیت نمبر 58 ہے، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَكُلُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور اذ جب قلنا ہم نے کہا ادخلوا داخل ہو جاؤ تم حاضہی اس میں قریتن بستی قریتا بستی فپس کلو کھاؤ منہا اس سے حیثو شئتم جہاں سے تم چاہو رغدن بلا فراغت اور ادخلو تم داخل ہو بابا دروازہ سجدن سجدہ کرتے ہوئے اور کلو کہو حتتن بخشتے نغفرو ہم بخش دیں گے لکم تمہیں خطایاکم تمہاری خطائیں اور سنزید اور ہم ان قریب زیادہ دیں گے محسنین